اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 60 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 وجوہات کی بنا پر قوم عاد پہ عذاب نازل فرمایا۔ سب سے پہلی بات کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا اور اللہ کے حکموں کا انکار کیا۔ دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، وقت کے نبی کی نافرمانی کی، حضرت ہود علیہ السلام کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلَّ جَبَّارٍ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ہر اللہ کے دشمن کو اپنا رہنما اور رہبر اور نجات دہندہ سمجھا۔ یہ 3 جرائم تھے جس کی وجہ سے ان کو اس دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ نے قرآن میں اس لیے بتا دیا کہ آنے والے لوگ سارے ان چیزوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے، نبی کی نافرمانی سے، اور اللہ کے نافرمانوں اور اللہ کے حکموں کو، اللہ کے توڑنے والوں اور سرکش لوگوں کی اتباع نہ کریں، خواہ وہ جتنے بھی بااثر ہوں، صاحب اقتدار ہوں، حیثیت والے ہوں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صاحب حیثیت لوگ ہیں تو یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، نہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ اللہ کے نبی اور اللہ کے اپنے حکم ہیں۔ وہی بات آگے چل رہی ہے، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اور پیچھے لگی آخر کار ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنتاً، اللہ کی لعنت۔ اس دنیا کے اندر بھی ان کو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، ان پہ اللہ کی پھٹکار پڑی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بھی ان پہ اللہ کی پھٹکار پڑے گی، اللہ کی لعنت پڑے گی ان کے اوپر، ان جرائم کی وجہ سے جو ہم نے دوبارہ ان کو دہرایا۔ اللہ، خبردار ہو جاؤ، خوب غور کرو اے قرآن پڑھنے والو، ان عادن، بے شک قوم عاد، کفروا ربہم، اپنے رب کے نافرمان تھے۔ کیونکہ نبی کی اطاعت بھی اس لیے کرنی ہے کہ وہ رب کا حکم ہے، رب نبی بناتا ہے، رب نبی چنتا ہے، رب نبی بھیجتا ہے، اس لیے ان کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کا کفر کرنے والے تھے، رب کا انکار کرنے والے تھے، جو سب کچھ دے رہا ہے، جس کی ساری نعمتیں ہیں، اس سے انکار کر رہے ہیں اور مخلوق کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر غور کرو، پھر خبردار ہو جاؤ، بعدن، ہلاک ہو گئے، لعنت ہو گئی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، لعادن، عاد، قوم ہود، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ساری محنت کو انہوں نے ضائع کیا، اور ان کی محنت کیا ضائع ہونی تھی؟ اپنی زندگی کو ضائع کیا، اپنے اعمال کو ضائع کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اور اللہ کے غضب سے یہ ہلاک ہوئے، ہود علیہ السلام کی قوم جو قوم عاد کہلاتی تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اب اللہ تعالیٰ ایک اور دوسری قوم کا، اس کے انجام کے بعد، یعنی تیسری قوم، نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، قوم کا انجام ہوا، پھر ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، ان کا انجام ہوا، اب ایک تیسرے نبی کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں اور ان کی قوم کا ذکر ہوگا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، ان کے قومی بھائی، صالحن، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر نبی کا یہی پیغام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی پیغام ہے کہ اے میری قوم، اے میرے لوگوں، آپ تمام لوگوں کی طرف ہیں، آپ کہتے ہیں یا یوحناس، تمام قوم، تمام لوگ، اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو معبود مانو۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی بھی نہیں ہے تمہارے لیے، من الہن، کوئی اور معبود، غیرن، جو اللہ کا غیر ہو، اس ذات کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نعمتیں دینے والا نہیں ہے،
ایک اللہ کی ذات ہے سب کچھ دینے والی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، باقی سب مخلوق محتاج بے بس۔ وہوا اور وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، انشاءکم جس نے پیدا کیا تمہیں، ابتدا میں پہلی بار جس نے پیدا کیا، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نقشے کے جس نے تمہیں بنایا، بے جان مادے سے اس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض زمین سے، مٹی سے انسان کو بنایا، مٹی سے پیدا کیا انسان کو پہلی بار، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور دوسری اللہ نے کیا مہربانی کی، وَاسْتَعْمَرَكُمْ اور آباد کیا تم کو، خوب آباد کیا، یعنی حالات موافق دیے اس دنیا میں رہنے کے لیے، اور مکمل ضروریات کا بندوبست کر کے اللہ پاک نے انسان کی زندگی عطا کی اور اس دنیا میں بھیجا۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ کی یہ نشانیاں جو لوگوں کو یاد دہانی کروائی گئی کہ یہ یاد دہانی بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ نے اس کے اوپر سوچ کے پھر سوال بھی ہے کہ کیا تمہارے معبودوں نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ انہوں نے کوئی، اللہ کی ذات نے تو تمام مخلوق کو پیدا کیا، کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا، یا انہوں نے زمین میں تمہارے لیے کوئی بندوبست کیا، کوئی تمہاری سہولت کی چیز بنائی، کوئی ضرورت کی چیز بنائی؟ تو یہ ساری کی ساری سہولتیں، زمین بھی خود اللہ نے بنائی، سہولتیں بھی اللہ پاک نے فراہم کی، اور پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ دو سوال بھی تھے ان کے اوپر، اور دو ایسے کام بھی تھے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے معبودوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تمہارے معبودوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، تمہارے بتوں نے کیا۔ تو پھر کیا کرو، فیہا اس زمین کے اندر، فاستغفروہ تو پس اپنے کیے پہ معافی مانگو، جو تم شرک کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، اللہ کے شریک بنا رہے ہو، اس کے اوپر تم معافی مانگو۔ ثم توبو غیر اللہ کی جو پرستش کی ہے اس پہ معافی مانگو، ثم توبو اور پھر لوٹ کر پلٹ کر اپنے رب کی ذات کی طرف آؤ، توبہ کرو، اس کے حضور توبہ کرو، الیہ اس کے حضور توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب بے شک تیرا رب، بے شک میرا رب قریب ہے، بالکل نزدیک ہے، مجیب وہ دعائیں سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتا دیا، دو الفاظ میں اتنی گہرائی ہے، اتنی حکمت ہے کہ انسان اگر اس کو سوچے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان دو الفاظ کے اندر ربی آپ کا رب، میرا رب قریب مجیب، یعنی کہ وہ نزدیک بھی ہے اور سوالوں کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ یہ ایک اتنے بڑے عقیدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان دو الفاظ میں قرآن نے ہمیں سمجھا دیا، کیونکہ مشرکین بھی اور ہر دور کے انسان بھی، آج کے دور کے انسان بھی، ان کے انسانوں کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے اور یہ خیال ان کو شرک کی طرف راغب کر دیتا ہے، یا شرک میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کو ان دنیا کے بادشاہوں، راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں سے اللہ کو قیاس کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ رعایا سے کہیں دور اپنے محلوں میں رہتے ہیں، انہیں رعایا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور رعایا کی کسی بھی ضرورت کے لیے اگر ان کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو ان تک رعایا کو کوئی رسائی نہیں ملتی، پہنچ ہی نہیں سکتی رعایا۔ اور پھر کیا کرتی ہے، وہ اپنے محلوں میں عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور عام رعایا جب نہیں پہنچ سکتی تو اگر کسی نے اپنی کوئی عرضی، کوئی درخواست، کوئی کسی پہ ظلم ہوا ہو یا کوئی مظلوم ہو، اس نے اگر وہاں تک کوئی دادرسی لینی ہے، وہاں تک اگر بات پہنچانی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے، مقربین دربار کے ساتھ اس کو رابطہ کرنا پڑتا ہے، ان کا دامن پکڑنا پڑتا ہے، تو پھر درخواست ان تک پہنچتی ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے رابطہ ہوتا ہے، ہر کسی کا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ درخواست ان تک پہنچ جائے، اگر کسی کی پہنچ جاتی ہے درخواست، کسی کی عرضی، کسی کی پریشانی، تو وہ جو راجے مہاراجے ہیں وہ تو خود جواب پھر اس کا نہیں دیتے، اس کا جواب وہ کوئی اور دیتا ہے، اور وہ پھر انہی مقربین سے ہوتا ہوا اس شخص تک پہنچتا ہے اگر اس کے لیے کوئی کہیں سے رعایت، کوئی داد رسی کوئی ہوتی ہے تو ان سے جواب آتا ہے۔ تو چلاک اور ہوشیار جو زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کی اس کمزوری سے لوگوں کو یہ ذہن نشین کروا کے اس سے خوب فائدہ اٹھایا،
اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا دربار تو ان بادشاہوں سے بھی بہت بلند دربار ہے، وہاں پر تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے جیسے نیک آدمی، فقیہ آدمی، عالم، اس دنیا کو ترک کیے ہوئے لوگ جو ہیں ہر وقت عبادت میں پڑے ہوئے، ہم آپ کی درخواست اللہ تک پہنچائیں گے، اور پھر اللہ ہمارے توسط سے تمہیں وہ چیزیں، تمہیں نعمتیں دے گا، تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا۔ تو یوں یہ شرک جو رب کے حضور عرضی پہنچانے والے، رب کے حضور لوگوں کی درخواستیں پہنچانے والے یہ نیک اور پاک لوگ کر سکتے ہیں، یہ کسی عام آدمی کا، عوام کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ غلط گمان تھا جو لوگوں کے دلوں میں سوچ سمجھ کر بٹھایا گیا، اور اس خیال کو بڑھاتے بڑھاتے کہ اس بڑے معبود کے سامنے کیسے بغیر سفارشیوں کے تم جا سکتے ہو، تو یہ شرک کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا ان چالاک اور ہوشیار لوگوں نے۔ اب اس عرضی پہنچانے کی بھی وہ اجرت لیتے ہیں، اور اس کا واپس جواب دینے کی بھی وہ اجرت لیتے ہیں، اور کوئی دنیا کا ایسا کام ایسے لوگوں سے نہیں ہونے دیتے جو ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو یا جس میں وہ خود شامل نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے اس سارے عقیدے کو، اس ساری بات کو دو الفاظ میں رد کر دیا، قریب و مجیب۔ اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہے، وہ ہر کسی کی بات کو سنتا ہے، سب کی باتوں کو سنتا ہے، مجیب سنتا بھی ہے اور پھر جواب بھی خود دیتا ہے۔ اس کا دربار سب کے لیے کھلا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی اور خاص لوگوں کے لیے۔ یہ رب سمجھا رہا ہے اس قوم کو، اور اس قوم کے ذریعے سے ہمیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات صحیح سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب قریب و مجیب ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔